اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک یعنی 82 تک ہم نے تلاوت کی ہے، تو آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا رہا ہے اور اس کو سمجھ چکنے کے بعد اس کی تحریف کرتا رہا ہے اور وہ جانتے ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب الہی کو صرف اپنی آرزوؤں کا مجموعہ خیال کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب یعنی شریعت لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں۔ پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کے سبب سے جو یہ کماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ پوچھو کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد کرا لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر ایک ایسی تہمت باندھ رہے ہو
جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں، البتہ جس نے کمائی کوئی بدی اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں نے اپنی گفتگو یہاں پہ چھوڑی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی بدل دینے کا، تبدیل کر دینے کا، تحریف کا مطلب کیا ہے۔ چونکہ یہ لفظ آیت نمبر 75 میں آیا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے ایمان والوں سے کہ کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا رہا ہے اور اس کو سمجھ چکنے کے بعد اس کی تحریف کرتا رہا ہے، اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہ تحریف کیا ہے، آئیے ذرا اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو نکات میں آپ کو بتاؤں گا، جو پوائنٹس 5 نکات ہیں، یہ قوم یہود کا تورات کے بارے میں جو رویہ رہا، قرآن نے اس کو بیان کیا، وہ یہی رویہ ہے کہ جو تحریف جسے کہا جاتا ہے، اور یہ 5 حوالوں سے ہی تحریف ہوتی ہے۔ ایک تحریف یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہے کہ جان بوجھ کر کسی بات کو ارادتاً اور دیدہ و دانستہ طور پر اس کو اس طرح اس کی تعویل کر دینا کہ جو کہنے والے کی منشا ہے، اس کی چاہت ہے یا اس کا ارادہ ہے، جو وہ اس نے کہا ہے، اس کو اس کی منشا کے خلاف بیان کرنا، یہ تحریف ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم بیان فرماتا ہے تو اس حکم میں اس طریقے سے تبدیلی کر دینا کہ جو اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مراد ہے، اس میں وہ بالکل اس کے برعکس ہو جائے، وہ تبدیل ہو جائے، تو اس کو تحریف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کی ادائیگی میں، اس کی قرأت میں ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ جو لفظ کو کچھ سے کچھ بنا دے، جیسے مثال کے طور پر مروہ ہے، اس کو مورا بنا دیا یا مریا بنا دیا، یعنی اس لفظ کی جو طرز ادائیگی ہے، جو اس کی قرأت ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس میں ہی تبدیلی کر دینا، اس کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی عبارت یا کلام میں ایسی کمی بیشی کر دی جائے جس سے اس کا اصل جو مدعا ہے، اصل جو منشا ہے، وہ بالکل خبط ہو کر رہ جائے۔ یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہجرت کا واقعہ ہے، اس میں یہود نے اسی طرح کا رد و بدل کر دیا کہ جس سے ایسے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ تعلق ثابت ہی نہ ہو سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت ہے وہ در حقیقت مکہ کی طرف تھی۔ یہ علماء یہود نے اس طرح کی تحریف کی۔ اور پھر اسی طرح کسی ذو معنی لفظ کا وہ ترجمہ کر دیا جائے کہ جو بالکل سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہو، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، مبادیات دین، اسی کے خلاف ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر عبرانی زبان میں جو ابن کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ بیٹا کر دیا گیا، حالانکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بندہ اور غلام بھی ہے، لیکن ابن کا ترجمہ بیٹا کر کے پھر اس کا معنی ابن اللہ میں لے لیا گیا۔ جیسے قرآن مجید نے بیان کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ فرمایا کہ یہود عزیر کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک تحریف کی شکل بن جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب بیٹا کہا گیا تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہو گئی۔ اسی طرح جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات کا مفہوم بالکل واضح ہے،
لیکن اس کے متعلق ایسے سوالات اٹھائے جائیں، ایسے سوالات پیدا کر دیے جائیں جو واضح بات کو بھی مبہم بنا دیں۔ آپ اس معاملے میں دیکھیے کہ قرآن مجید نے، ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ تو فرمایا ایمان والو، اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، اگر وہ ظاہر ہو جائیں گی، جواب دے دیا جائے گا، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور جب قرآن بھی اتر رہا ہے اس وقت کہا کہ تم سے پہلے قوم نے یہی کچھ کیا تھا، سوالات کر کر کے وہ کافر ہو گئے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائرہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، جب آپ سوال کرتے چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے جواب آتا جائے گا، جب جواب آتا جائے گا وہ جو آپ کا اختیار ہے وہ محدود ہوتا چلا جائے گا، آپ کی آپشنز جو ان سی وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا جب قرآن اتر رہا ہے، جب وحی اتر رہی ہے، جب تورات اتر رہی ہے، تو پھر طریقہ یہ ہے جو خدا نے کہہ دیا بس اس کو مان لو۔ لیکن سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک تحریف کی صورت بن جاتی ہے کہ تاکہ جو ایک واضح بات بھی ہے تو وہ بھی مبہم ہو جائے۔ تو یہ 5 تحریف کی صورتیں بنتی ہیں کہ جو ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قوموں نے کس طرح تحریف کی تھی۔ ابھی انہی آیات پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 76 اس میں بھی ایک بات بڑی اہم بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، اس کا ذکر کتابوں میں موجود تھا۔ اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ جب یہود مسلمانوں سے ملتے تو ایک رواداری میں وہ مسلمانوں سے اس بات کا ذکر کر دیتے، یا گفتگو کے دوران یہ بات ان سے منہ سے نکل جاتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک نے جیسے اس بات کو بیان کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، قرآن کو، رسول اللہ کو۔ تو اب جب یہ بات منہ سے نکل جاتی تو پھر جو کچھ یہودی جو سن رہے ہوتے وہ کہتے بھئی یہ باتیں تو مسلمانوں کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ کل اسی بات کو تو مسلمان تمہارے خلاف حجت بنا لیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ اب اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی یہ عجیب، یعنی انسان جب اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے اور اخلاق اور کردار میں پست ہوتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کو مان بھی رہا ہے اس پر اس کا اقرار اور اس کا اعلان نہیں ہے، اس پر اس کا عمل نہیں ہے۔ یہودی خدا کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے؟ سب کچھ مانتے تھے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کیوں ان کے ساتھ ان سے یہ باتیں کرتے ہو؟ کل انہی باتوں کو یہ ہمارے خلاف حجت بنا لیں گے۔ تو اللہ نے کہا کیا میں جانتا نہیں جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو؟ اب اس کے بعد 2 گروہوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یعنی آیت نمبر 78 میں اور آیت نمبر 79 میں، 79 میں۔ ایک گروہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ امی گروہ ہے، انہی میں سے یہودیوں میں سے ان پڑھ گروہ ہے، کتاب کو نہیں جانتا، اپنی جھوٹی آرزوؤں کی پیروی کرتا ہے، جس طرح پیروں فقیروں نے بتا دیا اسی کے مطابق بس عقیدہ بنا لیا۔ یہ نہیں پتہ کہ بھئی قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، تورات کیا کہتی ہے، کیونکہ وہ پڑھنا نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے گزر اوقات صرف تعویذوں پر اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، انہی پر پھر ان کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملے میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے کسی عامل کے پاس جائیں گے کہ ادھر سے ہمیں شفا ہوگی۔ تو یہاں ایک سوچ یہ بیان کر دی قرآن نے کہا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کا صرف گمان، اٹکل پچو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، لیکن جب پورا معاشرہ گراوٹ اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر پڑھے لکھے کیا تو ان پڑھ کیا سب برابر ہو جاتے ہیں۔
ان کا کردار، ان کا اخلاق ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہ زیادہ اس حوالے سے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حق سچ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف عوام کی خوشی کے لیے اور ان کو اپنی حمایت میں لانے کے لیے اور ان کو اپنی عقیدت میں شامل کرنے کے لیے پھر وہ عقائد گھڑتے بھی ہیں، نظریات بناتے بھی ہیں اور پھر اس کا معاشرے میں کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت نمبر 79 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک عقیدہ، ایک نظریہ جو ان کا ہے وہ بھی یہاں پر بیان کر دیا، اور قرآن پاک میں کئی اور مقام پر بھی اس کو بیان کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، چند دن بس آگ ہمیں چھوئے گی، یعنی ہم جہنم میں اگر جائیں گے تو صرف چند دن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا کوئی اس کا کوئی عہد ہوا ہے خدا کے پاس، خدا کی بارگاہ میں کوئی اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہو؟ وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، یا پھر تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اب اسی طرح سورۃ البقرہ میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر اس بات کو یہ کہتے ہیں وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہ آیت بھی وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر کون؟ یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشیں، یہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی قرآن پاک نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی پھر آپ ان سے کہیے کہ پھر اللہ تم کو تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ پھر فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، کہ تم بشر ہو، جیسے دوسری مخلوق کو خدا نے پیدا کی اسی طرح تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی فیصلہ کس بات پر ہونا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہونا ہے۔ جو رسول ایمان بتاتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو کتاب میں، کتاب اللہ میں موجود ہے، وہ ایمان۔ اب یہ یعنی جو علماء یہود ہیں، علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ جو تشریحات ہیں مذہب کی اور جو اجتہادات ہیں، یہ سب کچھ یعنی یہ دین نہیں ہے۔ ہم اس کو اس حد تک رکھتے ہیں کہ یہ دین کی ایک لحاظ سے تشریح فہم ہے، کسی عالم کا، کسی امام کا، کسی فقیہ کا۔ لیکن قوم یہود کا رویہ یہ تھا کہ یہ اپنے ہی علماء اور فقہا کی جو آراء ہوتی تھی، فتاویٰ ہوتی تھی، انہی کو اپنے لیے حجت بنا لیتے تھے اور وہی ان کے لیے دین ہوتا تھا، تورات کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہاں اسی بات کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ بھئی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور پھر کم قیمت پر اس کو بیچتے ہیں، یعنی کہ یہ سودے بازی کرتے ہیں۔ کم قیمت اس لیے کہ دین کے مقابلے میں جو چیز بھی ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے پھر ان کو وعید سنائی کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کہ اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے لکھا اور جو یہ کماتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب اس کے بعد بالکل واضح طور پر یہ بات بیان کر دی کہ البتہ جس نے کوئی بدی کو کمایا، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، اور پھر جو اس کا گناہ اور اس کی خطا ہے اس نے اس کو گھیر لیا، تو فرمایا کہ یہ آگ والے ہیں۔ تو یہ اب نتیجہ ہمیں دے دیا اور بتا دیا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو میزان اللہ نے لگا دی، جو کرائیٹیریا رکھ دیا، جو ترازو لگا دیا، اور جو ایک معیار مقرر کر دیا، اسی پر جو اترے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو جہنمی کہوں، مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کروں۔ مجھے تو اپنی خبر نہیں ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، میں کس حالت میں اس وقت ہوں، اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری کیا حالت ہوگی، میرا کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اس کی تخلیق ہے، وہ مالک ہے۔
وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی جنت کا کون حقدار ہے اور کون جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو خبردار کر دیا ہے کہ یہ وہ معیار ہے، اس پر تم اپنے آپ کو پورا لاؤ، اس پر پورا اترو، اس کے مطابق تم زندگی گزارو۔ تو یہ جو جھوٹی خواہشیں ہیں جسے قرآن نے امانی کہا، تلک امانیہم، اور یہاں پر بھی انہی الفاظ کو بیان کیا کہ یہ جھوٹی خواہشیں، تو لہٰذا جھوٹی خواہشیں نہیں پالنی چاہیے، اور علم جو انسان حاصل کرتا ہے اس کو صحیح استعمال کیا جائے اور اس کو اپنے لیے روشنی بنایا جائے، اس کو اپنے لیے ہدایت بنایا جائے، نہ یہ کہ اس کو دنیاوی مفادات کے لیے انسان استعمال کرے۔ تو یہاں پھر جب یہ بات بیان کر دی تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فرمایا یہ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ ایک تو جو ایمان نہیں لائے محمد رسول اللہ پہ اور جھوٹی خواہشیں پالتے ہیں، جھوٹی آرزوئیں رکھتے ہیں، ان کا بھی بیان کر دیا، اور جو ایمان لا چکے، خود کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد عمل صالح نہیں ہے، تو قرآن پاک میں کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو بیان کیا ہو اور عمل صالح کا ذکر نہ ہو۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، آپ دیکھیے، ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایمان کی بات کرتا ہے، ساتھ عمل صالح کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو، مومن ہو، اعلان کرتے ہو کہ جو بھی اللہ نے محمد رسول اللہ پہ اتارا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صرف کہنے کی بات جو تم ایمان کا ذکر کر رہے ہو اور عمل صالح اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، تو پھر اللہ نے یہاں پر بیان کیا جو ایمان لائے، یہ نہیں فرمایا جو ایمان لائے وہ جنتی، فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج یہیں تک ہم اپنا درس قرآن رکھتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کے سوالات پہ بات کریں گے۔ یہ ایک سوال طالب علم کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور ہمارے مذہبی حلقوں میں اس پر بڑی بحث ہوتی ہے۔ یہ طالب علم ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں اور پروگرام ہمارا گاہے بگاہے وہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ بڑا اہم سوال بھیجا ہے کہ کیا فقہ بدلنے یا کسی دوسرے امام کی رائے لینے میں گناہ ہے؟ یعنی مثال کے طور پر میں اکثر معاملات فقہ حنفی کی روشنی میں طے کرتا ہوں یا لے کر چلتا ہوں، لیکن میں فقہ بدل لیتا ہوں یا کسی دوسرے امام کی رائے کو میں اختیار کر لیتا ہوں، تو کیا یہ کوئی گناہ کا عمل ہے، غلط ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ دیکھیے، یہ جائز ہے، یعنی نہ یہ حرام ہے نہ یہ ممنوع ہے، لیکن نیت اور دلیل کے ساتھ، یعنی نیت، حسن نیت ہو، اور میں اس کی آگے وضاحت کر دوں گا، اور دلیل کے ساتھ ہو۔ عربی زبان میں یہ کہتے ہیں فقہ میں، اصول الفقہ میں، کہ الحکم یدور مع الدلیل حیث دار، یعنی شرعی حکم دلیل کے ساتھ گھومتا ہے، جہاں دلیل ہوگی وہیں حکم ہوگا۔ تو یعنی اگر آپ یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور آپ کسی اور امام کی رائے کو یا اس کے فتویٰ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دلائل زیادہ سکہ ہیں، زیادہ مضبوط ہیں، تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ شرائط میں چند بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس کو ہمارے فقہا نے کہا کہ جسے تتبع الرخص کہا جاتا ہے، یعنی رخصت کی پیروی، یعنی دیکھنا کہ کہیں پر آسانی ہے یا کوئی لالچ ہے یا کوئی اپنا مفاد ہے، تو اس کی روشنی میں رائے کو بدلنا۔ ایک تو یہ یعنی مذموم اس کو کہا گیا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ یعنی آپ نعوذ باللہ اس طرح کوئی کھیل تماشا بنا لیں کہ بس
جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ اپنا فائدہ ہے تو لہٰذا آپ کہیں نہیں ہم اس میں فائدہ ہے تو یہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا منفی پہلو جو سا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نفس کی پیروی کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اہل علم کی رہنمائی اگر انسان کو حاصل ہو تو یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کسی صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جیسے میں نے پہلے بیان کی کہ نیت حق کی ہو، نہ کہ ہٹ درمی کی، تعصب کی، یا لالچ یا حرص یا طمع کی، یہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ میں چند ائمہ کے اقوال نقل کر دیتا ہوں، اور یہ ایک تو امام غزالی کی کتاب جو ہم نے بھی المستصفیٰ من علم الاصول ہم نے شائع کی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہم نے کروایا ہے اسپیشل بڑی محنت کے ساتھ۔ اس میں امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ التقلید لغیر المجتہد جائز بل واجب، کہ تقلید جو مجتہد نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے بلکہ واجب، لیکن ولکن لا یجب تقلید شخص معین فی جمیع المسائل، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے میں ایک ہی شخص یعنی ایک ہی امام کی تقلید کرے، یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن غیر مجتہد کے لیے کہا امام غزالی نے کہ یہ تقلید جائز ہے بلکہ کئی جگہوں پر واجب بھی ہے، لیکن آگے پھر خود اس بات کو بیان کر دیا کہ شخص معین کی جو تقلید ہے ہر مسئلے میں یہ کوئی واجب اور کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام شاطبی، ان کی کتاب بھی ہم نے الموافقات اس کا اردو ترجمہ کروایا ہے، اس میں ایک عبارت ہے، وہ یہ ہے کہ التلفیق فی المذاہب ان کان تتبعا للرخص فمذموم، کہ مذہب میں تلفیق اختیار کر لینا، کبھی کسی کی رائے کبھی کسی کی رائے، اور کس کے لیے؟ رخص، یعنی اس سے مراد وہی جو میں نے پہلے بیان کیا کہ سہولت، ہٹ دھرمی، لالچ، حرص، نفس کی پیروی میں، تو کہا کہ یہ تو ہے مذموم۔ ہاں اگر دلیل کے ساتھ ہو اور دلیل راجح تو فرمایا کہ فغیر مذموم، تو پھر یہ مذموم نہیں ہے۔ یعنی تو نتیجہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسئلے پہ تحقیق کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اور آپ کو وہ مسئلہ یعنی آپ ایسے نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ جو کسی امام کے ساتھ آپ کی رائے مل جاتی ہے، یعنی وہ امام مالک ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں، امام حنیفہ ہیں، تو یہ بلکہ مستحسن آپ کی کوشش ہے، قابل تحسین ہے، اس لیے کہ آپ نے محنت کی، آپ نے ریسرچ کی، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ایک رائے قائم کی ہے۔ تو یہ رویہ اگر اہل علم کا ہو جائے تو اس سے پاکستان میں ایک علم کی تحریک پیدا ہو کہ ہم بجائے اس کے کہ آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں، ہم چیزوں کو پرکھیں، سمجھیں، دیکھیں، اس لیے کہ ہمارے لیے حجت تو واضح بات ہے کہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ تو قرآن اور سنت، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال بھی ہے، لیکن اسی طالب علم کا، لیکن میں یہاں پر ایک سوال جو مجھے بھیجا گیا اس کا میں ذکر کر کے بریک پہ جاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ اور وہ جو سوال ہے، ہم نے ایک پروگرام میں جنسی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بات کی تھی، تو ایک صاحب نے یہ ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر اسلام اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی میں نے بہت زیادہ اس پہ بات کی اور آپ کو بتایا کہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ جی اگر اسلام رہنمائی کرتا ہے تو ہمارے مذہبی لوگ جنسی تعلیم و تربیت کی پھر مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جو علماء ہیں، قرآن حدیث کا علم بھی رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جنسی تعلیم اسلام اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے، تو پھر ہمارے علماء اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، تو میں وقفے کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ چونکہ میں نے کئی مرتبہ جنسی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اور اس کے جواز میں اسلام کے حوالے سے میں نے بات کی، بتایا کہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے،
سوال یہ کیا گیا کہ اگر اسلام رہنمائی کرتا ہے تو پھر مذہبی لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں اپنا موقف بیان کر دیتا ہوں، یعنی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور کئی مرتبہ میں اس کا ذکر کر چکا کہ اسلام جنسی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اسے اخلاقی اور فطری بنیادوں پر منظم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ الفاظ توجہ طلب ہے، اخلاقی اور فطری بنیادوں پر منظم کرنے کی یہ تعلیم دیتا ہے۔ یعنی عمر کے لحاظ سے تعلیم ہوتی ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو حیا کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، اپنے وجود کے پردے کے بارے میں، یا جسمانی حفاظت کے بارے میں، یا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں یہ چیزیں آپ بتاتے ہیں۔ اور بلوغت کے جب قریب ہوتے ہیں تو پھر جو بلوغت کے مسائل ہوتے ہیں، غسل کے، روزے کے، نماز کے، یہ مسائل بتائے جاتے ہیں۔ جب وہ بالغ عمر کے قریب ہوتے ہیں تو پھر نکاح کے بارے میں، عفت و عصمت، چیسٹیٹی، موڈیسٹی، اس کے بارے میں یہ سب کچھ پھر بتاتے ہیں۔ اور پھر جب نکاح کی عمر جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں پھر نکاح کے بارے میں، ازدواجی تعلقات کے جو آداب ہوتے ہیں اور تولیدی صحت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور باقاعدہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں اس پر ایک کتاب تیار کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے، احادیث میں کس طرح رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی، اور پھر ہمارے فقہاء نے ان مسائل کو کس طرح بیان کیا۔ تو انشاءاللہ کچھ وقت اس پر لگے گا، اس کتاب پر۔ میں جلدی سے کوئی چیز بھی تیار نہیں کرتا، اس کے حق میں نہیں ہوں۔ ممکن ہے سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، 3 سال لگ جہاں میری تسلی ہوگی، تشفی ہوگی، پھر میں وہ چیز مارکیٹ میں لاؤں گا۔ اب مذہبی طبقات کی جو مخالفت ہے، اس کے جو خدشات ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو کنٹینٹ میں جو اخلاقی انحراف ہوتا ہے، یہ خاص طور پر جب ہم یورپ میں دیکھتے ہیں، چونکہ ان کی تہذیب، ان کی معاشرت ہم سے مختلف ہے۔ جیسے سیف سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کو جنسی تعلیم میں شامل کیا جاتا ہے، یا جیسے LGBT کی ایکسیپٹنس ہے، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ کنٹراسیپشن جس کو کہا جاتا ہے، اور پری میریٹل ریلیشن شپس ہوتے ہیں یا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس ہوتے ہیں۔ تو ان بنیادوں پر جب جنسی تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو علماء اگر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پڑھایا جائے گا اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں جو ایک مغربی معاشرے میں تعلیم جیسے دی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے جاننے والے دوست اپنے بچوں اور بچیوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹی ہے فلاں کلاس میں، لیکن ابھی سے ہی کلاس میں اس طرح کی باتیں بتانا شروع کر دی گئی ہیں، اور یعنی انداز بھی وہ کہ جو بالکل یعنی جس پر علماء اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں وہ بات، وہی مسائل، چونکہ ان کا معاشرہ مختلف ہے تو لہٰذا وہاں پر یہ بات معیوب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا جو خدشہ ہوتا ہے علماء کا، وہ انداز بیان پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ تعلیم دے رہے ہیں تو اس میں انداز بیان کیا ہونا چاہیے۔ یعنی بہت ہی چھوٹی عمر میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ میں اور یعنی انگلینڈ میں، امریکہ میں، جیسے جسمانی اعضاء ہیں اور جنسی افعال کی کھلی وضاحت کرنا، اور یہ چیزیں جو ان سی ہیں یہ شرم و حیا کو، اس چیز کو متاثر کرتی ہیں۔ تو یہ ایک دوسری وجہ بھی ان کی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہوتی ہے کہ وہ مغربی ایجنڈا، اس پر بھی ان کے خدشات ہوتے ہیں کہ مغربی ایجنڈے سے متعلق کہ یہاں پر کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کیا جائے کہ جو مغرب میں جو طریقہ ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ادارہ جاتی اعتماد کا فقدان ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، وہ سرکاری ادارے ہیں، غیر سرکاری ادارے ہیں، وہ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں، وہ مدارس ہیں، علماء ہیں، یعنی ایجوکیشنسٹ ہو جائیں، علماء ہو جائیں، مل بیٹھ کر کوئی ایسا نصاب تشکیل دے دیں اس پر، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اداروں کا آپس میں تعلق اور رابطہ نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے۔ یعنی جو مدارس والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ فحاشی پھیلانے کے لیے بنی ہوئی ہیں، اور مدارس سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے یہ دیندار لوگ ہیں،
تو میرا ذاتی ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ جو قومی مسئلہ ہو اس میں تقسیم ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم ایک قومی مسئلہ سمجھ کر ہم اس پر بیٹھیں اور اس پر ہم اپنے جسے کہتے ہیں نا پریشانی کا اظہار کریں، فکر مندی کا اظہار کریں۔ اس تفریق میں مت جائیں کہ یہ یونیورسٹی ہے، کالج ہے، یہ سرکاری ادارہ ہے، غیر سرکاری ادارہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ فلاں ہے، اس تفریق میں نہ جائیے۔ یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جنسی حوالے سے تعلیم دینی ہے اور ان کی ہم نے رہنمائی کرنی ہے۔ اور حساسیت کی وجہ سے بھی، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس بارے میں آپ ہم سب حساس ہیں کہ عوام میں غلط انداز سے یہ چیزیں پیش نہ کی جائیں، تو یہ اصل علماء کے خدشات ہوتے، تو ان خدشات کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، اور بشرطے کہ ہم سب لوگ مل کر بیٹھیں اور بیٹھ کر ہم ایک نصاب، ایک سیلیبس تشکیل دیں اور طریقہ اختیار کریں کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہم جنسی تعلیم دیں اور ان کو بتائیں کہ وہ کیسے اپنے جسم کی، اپنے وجود کی، اپنی عفت کی، عصمت کی حفاظت کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔